السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، نیکیوں میں سبقت کرنے کا بیان چل رہا ہے۔ نیکیوں میں ایک افضل ترین نیکی ہے صدقہ کرنا، اور آپ جب سورۃ المنافقون پڑھیں گے تو اس میں یہ آیت بھی آتی ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ مرنے والا جب مرنے لگتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے، اللہ، گنہگار آدمی آرزو کرتا ہے تھوڑی مہلت دے دے اللہ، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہوں۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، اس کی تفصیل دوسری حدیث میں موجود ہے۔ تو آج کے درس کا موضوع ہے افضل ترین صدقات کی 6 اہم صورتیں۔ میں کوشش کروں گا صرف حدیث کا ترجمہ پڑھتے آگے بڑھ جاؤں تاکہ وہ 6 چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں۔ صدقہ عربی زبان میں لفظ صدقہ سے ہے، صدقہ یصدق، جس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، سچا ہونا، اور اس سے صدقہ کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ صدقہ ایسا مال یا عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے یا کیا جائے، اور یہ ایمان کی سچی علامت ہوتا ہے۔ صدقہ اصطلاح میں کہتے ہیں صدقہ وہ مال یا وہ چیز ہے جو بندہ اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یا اسی طرح سے اپنے مال کو وہ ثواب کی نیت سے حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو دیتا ہے، خواہ وہ نفلی صدقہ ہو یا فرض صدقہ ہو۔ دونوں طرح کے صدقات ہوتے ہیں، واجب اور فرض، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر، یہ فرض ہیں، اسی طرح سے نفلی صدقہ جو عام صدقہ ہوتا ہے اس کو نفلی صدقہ بولتے ہیں۔ اب آئیے وہ 6 صورتیں ہم معلوم کرتے ہیں مختصر وقت میں، کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ بات مکمل ہو جائے۔ افضل ترین صدقہ کی پہلی صورت یہ ہے، ایسا صدقہ جسے دینے والا دینے کی حالت میں تندرست ہو اور اسے یہ امید ہو کہ اگر میں یہ صدقہ نہ دوں تو میرا مال بڑھ جائے گا، یعنی اس کو مال کی محبت بھی ہو۔ اور عام طور سے کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ہم سے ہمارا کوئی قریبی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی پیارا، کوئی بہت زیادہ محبوب ایسے موقع پر سوال کر لیتا ہے کہ ہم وہاں ایک طرح سے ٹھٹک جاتے ہیں، سوچتے کیا کریں، اب تنگی کا وقت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، غالب کا شعر ہے، کیا خبر تھی ان کے گھر میں آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ کیا خبر تھی ان کے گھر میں آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ روزانہ بہت کچھ رہتا تھا، آج جب مہمان آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی سوال کرنے والے کبھی سوال کرتے ہیں، مانگنے والے ضرورت مند، اور ہمارے پاس تنگی ہوتی ہے، اسی موقع پر دینا یہ افضل ترین عبادت، افضل ترین صدقہ، اس موقع پر دینا۔ آدمی خوشحال ہے، بہت زیادہ اس کے پاس ہے، اس وقت آدمی دے رہا ہے تو اس کی زیادہ اتنی اہمیت نہیں ہے، نیکی تو وہ بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ریاض الصالحین میں، جو امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 90 ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ وہ صدقہ جس میں بہت اجر ہو، بہت زیادہ ثواب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ سب سے زیادہ اجر والا ہے جو تم صدقہ کرو اور تم تندرست ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ مرنے لگتے ہیں تو صدقہ کرنے کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی ہے، ایک تہائی مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے ہو، تہائی مال سے زیادہ تم نہیں نکال سکتے ہو۔ تو بہرحال آپ صدقہ کرو اور اس حال میں کہ تندرست ہو، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تندرست ہو اور تم صحت کے ساتھ جو ہے اس مال کے حریص اور لالچی بھی ہو۔ جو مال بندہ مانگ رہا ہے تم سے، تو کوئی ساتھی مانگ رہا ہے، اس مال کی تمہیں آرزو بھی ہو کہ کاش یہ مال نہ جاتا، دینا نہ پڑتا۔ ایسے حالت میں اس نے مانگا کہ آپ اگر دیں تو آپ کے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ نہ دیتا تو اچھا ہوتا۔ تو کہتے ہیں اس صدقے میں زیادہ اجر ہے جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ بخل یعنی اس کی محبت مال کی ہو، پھر بھی تم اس کو دے دیتے ہو۔ تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو، دوسری طرف مالدار بننے کی امید اور تمنا ہو کہ اگر تم دے دو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں دو گے تو اتنا بڑھا رہے گا ہمارا، اتنا بچا رہے گا۔ اس کنڈیشن میں صدقہ دینا یہ افضل ترین صدقات میں سے۔ جب جان حلق تک آ جائے اور اس صدقات و خیرات میں
ڈھیل نہ ہونی چاہیے، یعنی صدقہ و خیرات کرنے میں بہت زیادہ لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو آدمی کہنے لگے، جیسے میں نے آیت پڑھی رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جانے کے ٹائم جب جانے کا وقت آ گیا، موت بالکل قریب آ گئی ہے، تو یہ پہلی قسم ہے کہ آدمی صدقہ کرے تندرستی کی حالت میں، اپنی جو ہے صحت کی حالت میں، اور اس کے پاس تنگی ہو، تنگی یعنی مال کی محبت ہو، وہ خرچ نہ کرنا چاہتا پھر بھی ایسے موقع پر وہ خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ صدقہ بھی افضل ترین صدقات میں سے ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ بیوی بچوں کو خوشحالی کے ساتھ کھلانا پلانا، ان کی جو ہے اچھی جو ہے پرورش کرنا، یہ بھی اچھے صدقات میں سے، حدیث باقاعدہ اس کی سب سے عظیم صدقہ یا عظیم ترین اور افضل ترین صدقات میں سے وہ صدقہ بھی ہے جو انسان معاذ اللہ کی رضا خوشنودی کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر ثواب کی نیت سے، اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تو وہ ہے جسے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تم نے گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے کسی مسکین کو دیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان تمام صدقات میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بیوی بچوں پر تم خرچ کرتے ہو حلال کمائی سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ جو ہم خرچ دیتے ہیں بیوی بچوں کا، اس پر بھی اجر ملے گا، ہماری نیت درست رہنی چاہیے، ہم یہ سوچ کر کے یہ کریں کہ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا یا پانی تقسیم کرنا لوگوں میں۔ جیسے آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کے پاس پانی ہے تو آپ اس کو پانی پلائیں، پانی پلانا بھی افضل ترین صدقات میں سے ہے۔ یا اسی طرح سے نل لگانا، کنواں کھود دینا، مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یا محلے میں پانی کہیں نہیں ہے، سب کا ختم ہو گیا اور آپ کے پاس بڑا ٹینک بھرا ہوا ہے، آپ دے دو لوگوں کو۔ کبھی پانی بند ہو جاتا ہے 2-3 دنوں کے لیے، لوگ ایک ایک جو ہے باٹل کے لیے ترستے ہیں کہ کہیں پانی مل جاتا جو ہے استنجا کرنے کے لیے، پینے کے لیے، ہاتھ پیر دھلنے کے لیے۔ ایسے موقع پر اگر پانی آپ کے پاس ہے تو ثواب کمانا چاہیے، ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے لوگوں کو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بچوں کی جو ہے محرومی کا سبب بن جائے کہ بچے میں پریشان ہو جائے، لیکن دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ بہت سارا آدمی جمع کر کے رکھتا ہے اور پاس پڑوس کے لوگوں کو کچھ نہیں رہتا، ایسے موقع پر حدیث ہے سعد بن عبادہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی، پانی ان کی طرف سے صدقہ کرو، لوگ پانی پی کے سیراب ہوتے رہیں اور اس کے ذریعہ انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے انہوں نے یہ حدیث سنی کہ پانی افضل ترین صدقات میں سے ہے، فوراً کنواں کھودنے لگے، کہا یہ کنواں کھود دوں گا، پانی نکلتا رہے گا، لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ تو کنواں کھودنا اور اس سے پانی کو پبلک تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آج کے زمانے میں نل وغیرہ ہے، بورنگ وغیرہ آدمی کہیں کرا دے، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو پانی نہ مل رہا ہو تو وہ بہت افضل ترین صدقات میں سے۔ تو فوراً انہوں نے جو ہے کنواں کھدوایا اور کہنے لگے ہذہ لأم سعد، یہ جو ہے میری ماں کے لیے ہے، یہ سعد بن عبادہ کی ماں کی طرف سے ہے، اللہ اس کو اجر دے میری ماں کا، اس کا اجر میری ماں کو پہنچا دے۔ یعنی یہ جو کنواں میں نے کھدوایا اپنی امی کے لیے کھدوایا، نل وغیرہ جو لگواتے ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور سے، تو اس میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ وہی صدقہ جاریہ، کوئی آدمی کہیں کتاب رکھ دیا، قرآن رکھ دیا، یا اسی طرح سے مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، یا اسی طرح سے مسافر خانہ بنوا دیا، جس کا ثواب مرنے کے بعد جاری رہے، ایسا صدقہ کرو کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اس کو بھی جو ہے علماء محدثین نے شامل کیا ہے افضل ترین صدقات میں سے، کہ ایسا صدقہ کرو کہ اس کا فائدہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کو پہنچتا رہے، کوئی بھی شکل ہو، کتاب کی بھی شکل ہو، پانی کی شکل ہو، یا درخت کی شکل ہو، یا مکان کی شکل ہو، کوئی بھی شکل ہو، ایسی چیز صدقہ کر کے جاؤ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ نمبر 5، پانچواں افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ چھپا کر دیا ہوا صدقہ، یہ بھی افضل ترین صدقات میں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہوتا ہے، اگر بڑے بڑے جو ہے جتھا بنا کر کے، بڑی جماعت بنا کر کے لوگ چندہ لینے کے لیے آئیں گے، چلو 50,000 دے رہا ہوں، اور کوئی محتاج پریشان حال اس کی فیملی ہسپتال میں تڑپ رہی ہے،
وہ اگر 2000 اکیلے جا کر مانگے تو نہیں دیں گے، کہ اگر میں 2000 بھی دیا نا تو کون اس کو جاننے والا ہے، وہ 50,000 پبلک کے سامنے دے دے گا اور نکال کے دے گا میری طرف سے 50,000 لے لو، کیونکہ وہاں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، چرچا ہوگا لوگوں کے سامنے، اس کا ذکر ہوگا۔ اور وہ غریب آدمی 2000 مانگ رہا ہے اکیلے میں جا کر کہ میری فیملی اسپتال میں ہے، وہ تڑپ رہی ہے، اس کو علاج کے پیسے نہیں ہے، وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جن کے اندر ریاکاری ہوتی ہے۔ سب نہیں، لیکن ریاکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، دکھاوے کا ماحول آیا تو بہت کچھ دے دیں گے، اور اگر کوئی اکیلے آدمی جائے جس کے دینے کے بعد کسی کو پتہ نہ چلنے والا ہو، کس کو اگر میں دے دیا تو کہیں بتائے گا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، تو 2000 بھی دینے کے لوگ روادار نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ اللہ سے ڈرنے والے تو ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم سے مال آدمی لے اور کسی کو بتائے نا۔ لیکن جو ریاکار ہوتے ہیں وہ بڑی جماعتوں ہیں، بڑے بڑے پیسے دے دیں گے، لیکن جو غریب اور محتاج پریشان حال کسی مصیبت میں پھنسا ہو اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو دینے کے بعد ہمارا چرچا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ برائی ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی چھپے طور سے صدقہ کرنے کے بارے میں۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ صدقہ کرنے والا کہ اس نے جو صدقہ دیا تو داہنے ہاتھ نے جو دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، یعنی اتنا چھپا کر کے دیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ صدقہ اس نے دیا، تو یہ صدقہ چھپے طور سے دیا گیا، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے صدقۃ السر تطفی غضب الرب، چھپا ہوا صدقہ جو چھپے طور سے دیا جاتا ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ صدقہ کرنے والا بہت سارے گناہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفی الخطیہ کما یطفی الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو صدقے میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6، میں نے 6 صدقات کی غالباً بات کی تھی۔ 6 نمبر کا صدقہ یہ ہے جو انسان اپنے حلال کمائی سے اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کما رہا ہے، کپڑا سل رہا ہے یا کوئی اور چیز بنا رہا ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اس کے اندر، یا کھانا بنا کر کے اس کو بیچ رہا ہے، یہ ساری چیز جو ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی، گاڑی کمائی جس کو بولتے ہیں نا، ہاتھ سے، یا آدمی کسان ہے کھیتی باڑی کرتا ہے صدقہ کر رہا ہے، تو یہ بھی افضل ترین صدقات میں سے ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، آدمی اپنے صنعت کاری سے اپنے ہاتھ کی ذریعہ جو کمائی کرتا ہے نا، کوئی ہنر سیکھا یا کوئی کام جانتا ہے اس کے ذریعہ، اس سے بہتر حلال کمائی کسی نے نہیں کھائی۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اور وہ اس کے ذریعہ پیسہ کماتے تھے۔ کوئی آدمی جو ہے کپڑے کا، کوئی پیغمبر کام کرتا، کوئی بکریوں کو چراتا، کوئی کچھ کرتا، الگ الگ لوگوں کا پیشہ تھا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے افضل وہ کمائی ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ مِّن كَسْبِهِ، اور اگر کوئی ابن آدم اپنی کمائی سے صدقہ کرے تو قیامت کے دن وہ صدقہ اس کے لیے نور ہوگا، کان لہ نور یوم القیامہ۔ یہ مسند احمد کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ 6 جو ہے اہم ترین جو ہے صورتیں میں نے صدقات کی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں یہ جو شکلیں میں نے بتائی ہیں، چاہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ چھپے طور سے صدقہ کرنا ہو، چاہے تندرستی کی حالت میں مال کی محبت کے باوجود صدقہ کرنا ہو، چاہے وہ ثواب جاریہ والے جو ہے صدقات وہ کرنے ہوں، یہ جتنی بھی صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، اللہ ہمیں جب بھی موقع ملے ان صدقات کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ان صورتوں پہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی میں ایسی تمام نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرما جن کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رہے، ہم قبر میں پہنچ جائے پھر بھی اس کا ثواب جاری رہے۔ ایسے نیکیوں کی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔